ایز اے لیڈیز ہمیں ان 4 عورتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مریم علیہ السلام. ان 4 عورتوں کو اللہ نے بڑی فضیلت بخشی ہے. اب ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں اور ہر عورت کا اپنا لائف اسٹائل ہوتا ہے. کچھ لوگ ہاؤس وائف ہوتی ہیں، کچھ خواتین باہر کے کام بھی کر رہی ہیں، بچوں کو سنبھال بھی رہی ہیں، گھر کو بھی سنبھال رہی ہیں. ہر عورت کو اپنی پہچان کرنی ہے. اس کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری کیا ہے؟ کیا اس کے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور اس نے اپنی تربیت کا جو عمل ہے وہ کمپلیٹ کر دیا ہے؟ ہر کوئی اپنی زندگی کو دیکھیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا. آپ کو معلوم ہے ان کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ انہوں نے اپنے ایمان کو سب سے آگے رکھا. فرعون اس کا شوہر تھا اور وہ اپنی بچیوں کو، اور وہ خود بھی ایمان پر پریکٹس کرتی تھی، اللہ کو واحد جان کر اس کی عبادت کرتی تھی، اور وہ کسی صورت بھی اللہ کے نام کو قربان نہیں کرنا چاہتی تھی. فرعون اس سے کہتا تھا تم مانو مجھے، میری خدائی مانو، اپنے اللہ کو چھوڑ دو. وہ کہتی تھی نہیں. اس فرعون نے کیا کیا؟ اس کے ایمان کو آزمایا، اس کے بچوں کو اس کے ساتھ ایک ہوئے آئل میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی موت سے پہلے، اس کے اس دنیا سے چلے جانے سے پہلے اسے جنت کا مقام دکھایا. ان کی زندگی سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں ایمان کی طاقت ملتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفادار، ایک بہترین بیوی تھی. وہ آپ کو معلوم ہے ان کی سیرت میں کیا ہے؟ اپنے شوہر کو اعتماد دینا، اس کو برائی سے روکنا، اس کو برے وقت میں اسے سنبھالنا، ہر وقت اس کی شکر گزاری کرنا. بے شک وہ کماتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی ایک دولت کا ایک پائی رسول پاک کو دے دیا. آج کے دور میں کیا ہوتا ہے؟ جو لیڈیز کماتی ہیں وہ اپنی زندگی کو دیکھیں، وہ سارے پیسے گھر کی اخراجات پر یا بچوں پر یا فیشن پورے کرنے میں گزار رہی ہیں. انہوں نے کبھی سوچا؟ آپ کو پتہ ہے جب حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال رسول پاک کی خدمت پہ دیا تو رسول پاک نے ان سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضرت خدیجہ آپ ایک بار سوچ لیجئے، یہ سب آپ مجھے دے رہی ہیں، میں ایک مال کا ذرہ سب غریبوں کو دے دوں گا، سب صدقہ خیرات کر دوں گا. ایسے 3 مرتبہ پوچھا، اور حضرت خدیجہ نے ایک دفعہ بھی نہ سوچا اور کہا یس آپ یہ سب کر سکتے ہیں، یہ سب آپ کا، اور ایک بار بھی نہیں جتایا. آج کل ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہم اگر کچھ پیسہ کسی اور کے لیے یوز کریں تو ہم پر فیل ہوتا ہے کہ ہم نے احسان کر دیا کسی پر، وہ تو لائق ہی نہیں تھا. اس طرح سوچتے ہیں نا ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، ہم صرف دوسروں کے کام یاد رکھتے ہیں. بینگ اے لیڈیز ہمیں ان 4 کی زندگیوں سے بہت کچھ حاصل کرنا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں، ان کی حیا اپنانے کی ضرورت ہے، اور وہ گھر کے کام بہت زیادہ دل سے کرتی تھی بغیر اس کے جتائے ہوئے. انہوں نے بچوں کی تربیت بھی کی. گھر کے کاموں میں وہ اتنا زیادہ ایفرٹس کرتی تھی کہ ان کے ہاتھ پہ چھالے نکل آتے تھے. اور سب سے عظیم مثال ان کی زندگی سے حیا کی ملتی ہے. ان کی وفات کے ٹائم انہوں نے کہا مجھے رات میں دفنانا تاکہ نامحرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے. اور ایک مرتبہ رسول پاک نے ان سے پوچھا، اس وقت سب چاند کو دیکھتے تھے، کوئی ڈے تھا، تو رسول پاک نے ان سے فرمایا اے فاطمہ کیا تو نے چاند کو دیکھا؟ اس طرح انہوں نے 3 دفعہ فرمایا. حضرت فاطمہ نے کہا نہیں بابا میں کیوں دیکھوں، جب میں دیکھنے کا سوچتی تو میں یہ پہلے سوچتی کہ کہیں
کسی بھی دنیا کے کونے میں کوئی نامحرم تو چاند کی طرف نہیں دیکھ رہا. میں نہیں چاہتی کہ میری نظر اور اس کی نظر ایک جگہ جمع ہوتی. سبحان اللہ. ہم جتنے بھی لیسنز حضرت فاطمہ سے حیا کے سیکھیں وہ کم ہوں گے ہمارے لیے. اب بات کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی. حضرت مریم علیہ السلام جوان تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. آج کل کی خواتین جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ سمجھتی ہیں ان کی تو زندگی بے معنی ہے. بس وہ پلان کرتی ہیں کہ ہماری شادی ہو تو ہمارا دین مکمل ہو، تو ہم آگے کے XYZ، ہمارا گھر ایسا ہو، ہمارے پاس ایسے کپڑے ہوں. آج کل خواتینیں یہ سوچتی ہیں نا. لیکن وہ جوان تھی، دن رات اللہ کی عبادت کرتی تھی، تسبیح کرتی تھی، اللہ کا شکر کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، انہیں بہت آزمایا، بھوک سے، اکیلے پن سے. گھر والے ان سے دور تھے، وہ ایک چھوٹے سے روم میں رہتی تھی، ان کی زندگی وہاں گزری. اور پھر وہ بچے کی آزمائش، حضرت عیسیٰ کا آنا، لوگوں کی لعن طعن کو سننا، فیس کرنا. ان کی زندگی سے ہمیں اللہ کی حمد و ثنا کا چیپٹر ملتا ہے، لیسن ملتا ہے. ان کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنا ہے. جو خواتین آج کل شادی شدہ نہیں ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب بھی ہم پر اللہ کی ذمہ داری ہے. ہمیں اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ 4 عورتیں جن کو ہم نے اپنا سچ میں ایک آئیڈل بنانا ہے، ہم نے ان کو فیس کرنا ہے، ہم نے ان کو آگے لے کر چلنا ہے اپنی زندگی میں. ہر شعبے میں جہاں پر ہماری زندگی ان سے ٹکراتی ہے ہم نے ان سے لیسن لینا ہے، اور کسی سے نہیں. اور کوئی اس لائق نہیں جو خواتین کو اپنی زندگی کا نمونہ دے سکے. آج کل تو بالکل بھی نہیں. آپ نے اپنی فرینڈس کو فالو نہیں کرنا، اپنے جاننے والوں کو فالو نہیں کرنا، ان کو فالو کرنا ہے. جن کی زندگی ان کے رنگ میں رنگی ہے نا، ان کو فالو کرنا ہے. 4 عورتیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا ہے اپنی پوری زندگی گزارتے ہوئے. یہ یاد رکھے کہ عورت جہنم میں سب سے زیادہ ہے، زبان کے گناہ میں سب سے زیادہ ملوث ہے، وہ دجال کی فالوورز میں سب سے زیادہ ہے. یہ نہیں بھولنا. ہمیں بہت احتیاط سے زندگی گزارنی ہے. شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی. اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں. مجھے معلوم ہے بہت جگہ عورت پستی ہے، تکلیفیں اٹھاتی ہے، لیکن آپ اپنا معیار نہ گرائیں. آپ کو اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اللہ نے آپ کے لیے بہت بہت بڑے بڑے درجے بنائے ہیں، جو آپ کی آنکھوں کے سامنے جب آئیں گے نا تب آپ کو معلوم ہوگا کہ میری زندگی ضائع نہیں ہوئی. اللہ نے مجھے بھلایا نہیں تھا، اللہ نے مجھے بے معنی نہیں پیدا کیا تھا. جب ہمیں معلوم ہوگا